اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں سے سورہ اعراف کی 180 نمبر آیت کا کچھ حصہ، اس کی تلاوت سماعت فرمائیں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کس کس طرح کی جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج اس پہ تنبیہ فرمائی ہے، توجہ سے سنیے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے کچھ نام ہیں جو یقیناً بہت پیارے، بہت خوبصورت، بہت اچھے نام ہیں۔ مجھ سے تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مانگو۔ طریقہ یہ ہے کہ جیسی تمہاری ضرورت ہے اس کے مطابق جو نام بنتا ہے اس نام کے ذریعے مجھ سے مانگو۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اس نام کا مجھے واسطہ دو، اس نام کے وسیلے سے مجھ سے مانگو، میں دوں گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بھائیو، اللہ کے اسماء حسنہ کا مطالعہ کیجیے، پہلے ان کو یاد کیجیے۔ پتہ تو ہو نا کہ اللہ کے اسماء حسنہ کیا ہیں، اس کو یاد کرو۔ وہ کہاں سے ملیں گے؟ وہ قرآن پاک سے ملیں گے۔ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ودود ہے، جبار ہے، قہار ہے، بہت سارے اسماء کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ تو ان ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ بھائیو، جب یہ طریقہ ہم اختیار کریں گے تو دو طرح کے فائدے حاصل ہوں گے عقیدے کے لحاظ سے۔ ایک تو یہ کہ جتنے ناموں کی زیادہ ہماری معلومات ہوگی اتنا ہی اپنے اللہ کے بارے میں ہمارا مطالعہ، معلومات بڑھتی چلی جائیں گی کہ میرا اللہ ایسا بھی ہے، میرا اللہ ایسا بھی ہے، میرا اللہ یہ بھی کرتا ہے، میرا اللہ یہ بھی کرتا ہے۔ اور یہی وہ معرفت ہے اللہ کی، جتنی زیادہ سے زیادہ دل میں آئے گی اتنا ہی آپ کا دلی تعلق اپنے اللہ سے بنے گا، اور آپ جو خالص مومن اللہ والے ہیں اس راستے پہ آپ بڑھتے چلے جائیں گے۔ دوسرا جو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ شرک جیسی غلاظت سے آپ کا عقیدہ پاک ہو جائے گا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ میری ضرورت یہ ہے اور اس ضرورت کے مطابق میرے اللہ کا نام یہ ہے، اور میں نے اس نام کا واسطہ دے کے اپنے اللہ سے مانگنا ہے اور وہ مجھے دے گا، تو بتائیے اب شرک کہاں سے کریں گے؟ تو یہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کے بارے میں علم، اور پھر شرک سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے کتنا جانتے ہیں آپ۔ تو اس آیت کریمہ میں بس یہ توجیحات ہیں، اشارتاً میں دے رہا ہوں۔ اب دو چیزوں کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں، سنت رسول میں اس کا وجود موجود ہے۔ انسان کی سب سے بڑی مجبوری اور ضرورت کیا ہے؟ جہاں اس کو اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور جہاں پہ وہ اگر اللہ کو صحیح طور پہ جانتا نہیں ہے تو غیر اللہ کے دروازوں پہ جو ہے نا وہ بیچارہ چکر لگا لگا کے تھک جاتا۔ سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں انسان کا اس کے رزق کا مسئلہ ہے۔
رزق کا معنی یہ ہے کہ انسان کی کیا ضروریات ہیں، کھانے پینے کی ہیں، اولاد کی ہیں، لباس کی ہیں، گھر کی ہیں، سہولیات، جو کچھ انسان کی اس دنیا میں ضرورت ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری ضرورتوں پہ لفظ رزق جو ہے وہ محیط ہے۔ تو رزق یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اسی کے پیچھے انسان کافر بھی ہو جاتا ہے، بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، دھوکے بھی کرتا ہے، ٹھگیاں بھی کرتا ہے۔ بھائیو، جب اللہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمہاری رزق کی مجبوریوں کے بارے میں اللہ کا نام کون سا ہے؟ رزاق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ دیکھو، یہ تمہارے عقیدے ہیں کہ تم کبھی وہاں جاتے ہو، کبھی کہیں رزق تلاش کرتے ہو، یہ تمہارا اپنا وہم ہے، لیکن حقیقت میں رزق اللہ کے پاس ہے، وہی تمہارا رزاق ہے، وہیں سے تمہیں مانگنا چاہیے، وہیں سے تمہیں ملے گا بھی۔ اور دوسری ایک آیت ہے سورہ عنکبوت کی 17 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے شگاف الفاظ میں فرما دیا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا۔ دیکھو، یہ جہاں جہاں تم غیر اللہ کے دروازوں پہ رزق کی تلاش میں جو ہے نا وہ بھٹکتے پھرتے ہو، ان کے پاس تمہارا رزق نہیں ہے۔ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے، وہاں تلاش کرو۔ تو بھائیو، اللہ کے بتائے ہوئے قرآن پاک میں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اب اللہ کی جو رزق کی صفت ہے اس کو اپنائیے، اور اللہ سے کو یہ اللہ تجھے تیری اس صفت کا واسطہ کہ پوری کائنات کا رزق تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ میری فلاں مجبوری ہے، مجھے وہ ضرورت پوری فرما دے، یہ فلاں رزق مجھے عطا فرما دے، میں اس میں جو ہے وہ پریشان ہوں۔ تو بھائی، یہ تو رزق کا معاملہ ہو گیا۔ میں تو ایک سیمپل نمونہ دے رہا ہوں نا، آگے آپ خود جو ہے نا وہ مطالعہ کریں۔ اسی طرح بندے کی ایک ضرورت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بیماریاں بڑی آتی ہیں، بیماریوں کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ شفا کا طلبگار ہے، تو اللہ کی صفت جو ہے وہ شافی ہے، یعنی شفا اس کے پاس ہے، تو آپ نے کیسے اس سے شفا مانگنی ہے؟ اس کو یہی کہنا ہے کہ اللہ تجھے تیری اس صفت کا واسطہ کہ شفا نام کا جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرے پاس ہے، اللہ مجھے شفا جو ہے وہ عطا فرما دے۔ تو اسی طرح آپ گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں تو گناہ کہاں سے معاف ہوں گے؟ کوئی پیر فقیر گناہ معاف نہیں کرے گا، اللہ ہی کرے گا تو ہوں گے۔ تو اسے ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ رحیم بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ تو یہ ساری جو ہماری ضروریات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کے اللہ سے طلب کرنا ہے، اور کس ذریعے سے طلب کرنا ہے؟ ہر ضرورت کے مطابق جو اس کا نام ہے اس نام کو استعمال کر کے کرنا ہے۔ لیکن بھائی، شرط اس کی ایک یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے یہ طلب کریں تو اللہ پہ یقین بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ زبان پہ تو یہ ورد چل رہا ہے کہ اتنی مرتبہ رزاق کہو، اتنی مرتبہ شافی کہو، سب مل جائے گا، لیکن یقین اللہ پہ نہیں۔ اس سب کے پیچھے جو اصل محرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ پہ یقین کتنا ہے۔ جتنا یقین آپ کا گہرا اور مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا اللہ سے تعلق بھی بنے گا، اور اللہ رب العالمین کی ان دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے روشن ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ کا یہ فرمان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے جب مانگو تو یہ یقین کر کے مانگو کہ وہ دے گا۔ اب ایسا اللہ کہاں سے لائیں گے بھائی جو دینے سے پہلے مانگنے والے کو یقین دلوا رہا ہے کہ میں دوں گا؟ تو یہ ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر بھائی کوئی بھی ضمانت نہیں ہے۔ تو بہرحال جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں بھائیو، اب بھی اگر اپنے اللہ، مرنا تو ہے ہی ہے، اپنے اللہ سے اگر اب بھی یقین پختہ کر کے نہ مریں، یقین درست کر کے نہ مریں، تو بھائیو ہم نے کیا کمایا ہے، کیا لے کے اس دنیا سے گئے؟ خسرت دنیا والآخرہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس اتنے بڑے گھاٹے سے اللہ محفوظ رکھے۔